ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم ایڈم بیٹ کے بک 4 کو ڈسکس کریں گے، جو کہ چیپٹر نمبر 27 سے لے کر 35 تک کنسسٹڈ ہے۔ پریویس لیکچر میں ہم اس کی 3 بکس کو ڈسکس کر چکے ہیں، جن کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ چیپٹر نمبر 27 کا نام ہے آ کرائسس۔ آرتھر کی برتھ ڈے کے 3 ویکس کے بعد ایڈم چیز فارم میں اپنے کام پر مصروف ہوتا ہے اور اچانک وہ دیکھتا ہے کہ ایک درختوں کے جھنڈ میں ہیٹی اور آرتھر ملاقات کر رہے ہیں اور گفتگو کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے کو کس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے تو ہیٹی وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور آرتھر آہستہ آہستہ ایڈم کی طرف آ جاتا ہے۔ وہ ایڈم کے دل سے اس واقعہ کو بھلانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتا ہے، لیکن ایڈم کو اس حرکت پر بہت غصہ آتا ہے۔ اب ایڈم کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لاکٹ بھی ہیٹی کو آرتھر نے ہی دیا تھا۔ ایڈم آرتھر سے کہتا ہے کہ وہ ہیٹی کی فیلنگز کے ساتھ نہ کھیلے، کیونکہ ان دونوں کے سوشل سٹیٹس میں بہت فرق ہے، ان کی شادی تو ہو نہیں سکتی، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ اسے سہانے خواب بھی نہ دکھائے۔ آرتھر اس پر بہت بہانے بناتا ہے، لیکن ایڈم مطمئن نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آرتھر اسے بتاتا ہے کہ وہ اپنی ریجمنٹ جوائن کرنے کے لیے واپس جا رہا ہے اور ان کی یہ محبت خود ہی ختم ہو جائے گی، لیکن ایڈم کسی بھی بات سے مطمئن نہیں ہوتا اور ان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ چیپٹر 28 کا نام ہے آ ڈائلیما۔ لڑائی کے بعد ایڈم کا غصہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ ایڈم اس کے لیے برانڈی لینے جاتا ہے، لیکن جب وہ آ کر دیکھتا ہے تو آرتھر وہاں سے جا چکا ہوتا ہے۔ ایڈم اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے سوچتا ہے کہ ہیٹی اس سے پیار نہیں کرتی، بلکہ جسٹ یہ ایک دوسرے سے فلرٹ کر رہے تھے۔ اس کے بعد ایڈم دوبارہ آرتھر سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ ہیٹی کے نام ایک خط لکھے جس میں وہ یہ بات کلیئرلی اسے بتا دے کہ وہ اسے محبت نہیں کرتا۔ آرتھر بوجھل دل کے ساتھ اس بات پر رضامند ہو جاتا ہے اور وہ اسے یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ کل تک اسے وہ خط دے دے گا۔ چیپٹر نمبر 29 کا نام ہے دی نیکسٹ مارننگ۔ اگلے دن جب آرتھر بیدار ہوتا ہے تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ ہیٹی کے نام ایک خط لکھ دیتا ہے جس میں وہ تمام بات کہہ دیتا ہے، اور وہ یہ خط ایڈم کے حوالے کرنے کے بعد واپس ونڈسر میں اپنی ریجمنٹ میں چلا جاتا ہے۔ چیپٹر نمبر 30 کا نام ہے دی ڈیلیوری آف دا لیٹر۔ نیکسٹ سنڈے ایڈم ہال فارم میں جاتا ہے اور وہ لیٹر ہیٹی کو دے دیتا ہے، اور ایڈم اسے واک کرتے ہوئے یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ ارادتاً اسے ایک ایسے شخص سے دور کر رہا ہے جو کہ در حقیقت اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اس پر ہیٹی کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ غلط بیانی کر رہا ہے، جبکہ آرتھر تو صرف اسی سے محبت کرتا ہے۔ ایڈم اسے کہتا ہے کہ پروف کے طور پر وہ اس لیٹر کو پڑھ لے، اس کے بعد وہ اپنی رائے قائم کرے۔ جب ایڈم واپس جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اسے سیتھ ملتا ہے، جو کہ اسے ایک لیٹر دکھاتا ہے جو کہ ڈائنا کی طرف سے وصول ہوا ہے۔ اس لیٹر میں اس نے لکھا ہے کہ وہ سنو فیلڈ میں بہت خوش ہے، لوگوں کی مدد کر رہی ہے اور وہ شاید پوائزرز کے ہاں دوبارہ وزٹ کرے۔ ایڈم کو اس کی خدمت کا جذبہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ چیپٹر نمبر 31 کا نام ہے ان ہیٹیز بیڈ چیمبر۔ جب رات کے وقت اپنے بیڈ روم میں ہیٹی اس لیٹر کو پڑھتی ہے، اس میں اس نے صاف لکھا ہوتا ہے کہ ان کے سوشل سٹیٹس میں بہت ڈیفرنس ہے، اس لیے وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ لیٹر پڑھنے کے بعد ہیٹی بہت دکھی ہوتی ہے اور چیخیں مار کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ پھر وہ سوچتی ہے کہ وہ اپنے انکل مسٹر پوائزر سے کہے گی کہ اسے ایک لیڈی میڈ کے طور پر یہاں ملازمت دے دے۔ جب وہ یہ بات مسٹر پوائزر سے کرتی ہے تو وہ اس چیز سے انکار کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب اسے شادی کر لینی چاہیے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کے انکل کی مراد ایڈم سے تھی کہ وہ ایڈم کے ساتھ شادی کر لے۔ چیپٹر 32 کا نام ہے مسز پوائزر ہیز ہر سے آؤٹ۔ بوڑھا اسکوائر ہال فارم میں آتا ہے اور پوائزرز کی آفرز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور پوائزرز کو اس بات کی اجازت دے دیتا ہے کہ وہ فارم میں کچھ تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 33 کا نام ہے مور لنکس۔ خط کو پڑھنے کے بعد ہیٹی ایڈم کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آنے لگ جاتی ہے۔ ہیٹی کے بیہیویئر سے ایڈم یہ اندازہ لگاتا ہے کہ اس کے اور آرتھر کے درمیان کسی قسم کے کوئی غلط تعلقات نہیں تھے۔ اس دوران جوناتھن برج یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ایڈم کو اپنی کارپینٹری فرم میں اپنا پارٹنر بنا لے۔ ایڈم بھی سوچتا ہے کہ اگر وہ اس کا پارٹنر بن جاتا ہے تو وہ فائنینشلی سٹیبل ہو جائے گا اور وہ آسانی سے ہیٹی کے ساتھ شادی کر لے گا۔ چیپٹر نمبر 34 کا نام ہے دی بیٹروتھل۔ نومبر کے مہینے میں ایڈم ہیٹی کے ہاں جاتا ہے اور اسے پرپوز کرتا ہے۔ ہیٹی اپنی سیکیورٹی کی غرض سے اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے
کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ اب کوئی شخص ایسا ہو جو کہ اس کی حفاظت کر سکے۔ چیپٹر نمبر 35 کا نام ہے دا ہڈن ڈریڈ۔ فیبرری کے مہینے میں سیتھ سنو فیلڈ میں ڈائنا سے ملتا ہے اور اسے پرپوز کرتا ہے، لیکن وہ اس کی پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ دوسری طرف ہیٹی اور ایڈم مارچ کے مہینے میں اپنی شادی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہیٹی ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ شادی پر رضامند رہتی ہے۔ اس کے ڈپریشن کی اصل وجہ یہ ہے کہ اب وہ پریگننٹ ہو چکی ہے، کیونکہ آرتھر نے اسے سیڈیوس کیا تھا۔ پہلے تو وہ سوئسائڈ اٹیمپٹ کرنے کا سوچتی ہے، لیکن پھر وہ اس بات سے خوف زدہ ہو جاتی ہے اور آرتھر کے پاس جانے کا سوچتی ہے، جو کہ انگلینڈ کے ساؤتھ میں ونڈسر میں موجود ہے۔ وہ ایڈم کے ساتھ یہ جھوٹ بولتی ہے کہ وہ ڈائنا سے ملنے سنو فیلڈ جا رہی ہے تاکہ اس کا کوئی پیچھا نہ کرے۔ یہاں پر بک 4 کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ بک 5 چیپٹر نمبر 36 سے لے کر چیپٹر نمبر 48 تک کنسسٹڈ ہے۔ چیپٹر نمبر 36 کا نام ہے دا جرنی آف ہوپ۔ ونڈسر کی جانب ہیٹی کا سفر بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اسے ٹریولنگ کا کوئی تجربہ نہیں ہے اور وہ خوف زدہ بھی ہے، اور بھوک اور تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا برا حال ہے۔ وہ 7 دن تک مسلسل سفر کرتی ہے اور فزیکلی اور مینٹلی دونوں لحاظ سے تھک چکی ہے۔ ونڈسر جا کر اس کی ملاقات ایک ان کیپر اور اس کی بیوی سے ہوتی ہے۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر اس پر ترس کھاتے ہیں۔ وہ انہیں بتاتی ہے کہ وہ یہاں اپنے بھائی کی تلاش میں آئی ہے جس کا نام آرتھر ہے، لیکن وہ اسے بتاتے ہیں کہ آرتھر کی ریجمنٹ تو آئرلینڈ میں شفٹ ہو چکی ہے۔ اس بات کو سن کر ہیٹی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس دن ہیٹی مایوسی کی وجہ سے بیمار ہی رہتی ہے اور اسے واپسی کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ اگلے دن جب وہ بیدار ہوتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ اب وہ گھر واپس تو نہیں جا سکتی، اس لیے اسے اپنی پرابلم کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ گھر جا کر اسے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اور اپنی حرکت پر اسے بہت زیادہ شرمندگی ہوگی۔ وہ سوچتی ہے کہ جو جیولری اسے آرتھر نے گفٹ میں دی تھی وہ اسے بیچ کر اس سے کچھ رقم حاصل کر لے گی۔ چیپٹر نمبر 37 کا نام ہے دا جرنی ان ڈسپیئر۔ ہیٹی اپنے ایئر رنگز اور لاکٹ لینڈ لارڈ کو فروخت کر دیتی ہے اور دوبارہ سے نارتھ کی طرف سفر شروع کر دیتی ہے۔ مایوسی کے عالم میں وہ اسٹریٹفورڈ آن ایون چلی جاتی ہے۔ اس ٹاؤن کے باہر کھیتوں میں گھومنا شروع کر دیتی ہے۔ اسے ایک تالاب دکھائی دیتا ہے جس میں وہ ڈوب سکتی ہے، لیکن اس میں ڈوبنے کی بجائے وہ اس کے پاس ہی سو جاتی ہے۔ جب وہ بیدار ہوتی ہے تو رات کا وقت ہوتا ہے۔ رات کے اندھیرے سے وہ ڈر جاتی ہے اور اپنی خودکشی کا پلان پوسٹ پون کر دیتی ہے۔ کھیتوں میں گھومتے ہوئے اسے ایک شیفرڈ کی جھونپڑی دکھائی دیتی ہے، اس کے اندر جا کے وہ سو جاتی ہے۔ اگلے دن جب شیفرڈ آ کر اسے جگاتا ہے تو وہ ڈائنا کے پاس جانے کا سوچتی ہے اور سنو فیلڈ کی جانب روانہ ہو جاتی ہے۔ چیپٹر 38 کا نام ہے دا کویسٹ۔ جب کئی دنوں تک ہیٹی واپس نہیں آتی تو ایڈم سنو فیلڈ جانے کا ارادہ کرتا ہے، کیونکہ ہیٹی جاتے ہوئے اسے یہی بتا کر گئی تھی کہ وہ ڈائنا سے ملنے سنو فیلڈ جا رہی ہے۔ ایڈم خوشی کے عالم میں اپنی دلہن سے ملنے سنو فیلڈ جاتا ہے، لیکن جب وہ سنو فیلڈ پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ڈائنا تو 3 ہفتوں سے لیڈز میں گئی ہوئی ہے اور ہیٹی یہاں پہنچی ہی نہیں ہے۔ ایڈم کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ہیٹی پریگننٹ ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ہیٹی در حقیقت آرتھر سے ہی محبت کرتی تھی، اس لیے اس کے پاس آئرلینڈ بھاگ گئی ہے۔ وہ اداسی کے عالم میں واپس گھر آ جاتا ہے اور آ کر سیتھ اور پوائزرز کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہے اور آئرلینڈ جانے کی تیاری کرتا ہے، لیکن جانے سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ مسٹر ارون سے اپنی ساری کی ساری گفتگو کر لے۔ چیپٹر نمبر 39 کا نام ہے دا ٹائڈنگز۔ جب ایڈم پارسنیج آتا ہے تو مسٹر ارون ایک اجنبی شخص سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ دیر انتظار کے بعد وہ ارون کو اپنی پوری کی پوری بات سنا دیتا ہے۔ اس کے جواب میں مسٹر ارون کہتا ہے کہ یہ اجنبی شخص در حقیقت ایک پولیس کانسٹیبل ہے اور وہ اسٹونیشن سے ایک خط لایا ہے جس میں ایک لڑکی نے ہیٹی کی صورتحال کے بارے میں بتایا ہے کہ اس نے اپنے بچے کو قتل کر دیا تھا، اس لیے اب وہ جیل میں قید ہے۔ پہلے تو ایڈم اس بات پر یقین کرنے سے انکار کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد اسے آرتھر پر بہت غصہ آتا ہے کہ اس نے ایک معصوم لڑکی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ وہ ہیٹی کو تو معاف کر دیتا ہے لیکن آرتھر کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔
مسٹر ارون اسے کہتا ہے کہ پہلے انہیں جیل میں جا کر ہیٹی کی صورتحال دیکھنی چاہیے اور اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ کیا یہ واقعی درست بات ہے، اس کے بعد وہ آرتھر کا حل کریں گے۔ اس پر ایڈم رضامند ہو جاتا ہے۔ چیپٹر 40 کا نام ہے دا بٹر واٹر سپریڈ۔ اگلے دن جب مسٹر ارون اسٹونیشن سے واپس آتا ہے اور اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ وہ لڑکی در حقیقت ہیٹی ہی تھی، تو ایڈم ارادہ کرتا ہے کہ اب وہ ہیٹی کے پاس ہی رہے گا۔ اسے پتہ ہے کہ اولڈ اسکوائر کی اب ڈیتھ ہو گئی ہے اور آرتھر اس اسٹیٹ کا مالک بن چکا ہے، پھر بھی وہ آرتھر کی عزت کا خیال نہیں رکھتا اور تمام بیڈز فیملی اور پوائزرز فیملی کو پوری کی پوری باتیں بتا دیتا ہے، جن سے یہ بات پورے ٹاؤن میں پھیل جاتی ہے۔ پوائزرز کو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ وہ اس میں اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں۔ وہ لیڈز میں ایک لیٹر ڈائنا کو بھیجتے ہیں کہ وہ واپس ان کے پاس آ جائے۔ اس شام بارٹل میسی مسٹر ارون کے پاس ایڈم کے بارے میں پوچھنے آتا ہے تو مسٹر ارون اسے کہتا ہے کہ ایڈم کی ذہنی حالت بہت خراب ہے، لیکن ایڈم کو اپنی اس ذہنی حالت کا پتہ نہیں ہے۔ چیپٹر 41 کا نام ہے دا ایو آف دا ٹرائل۔ اسٹونیشن میں ٹرائل کی ایوننگ کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ ایڈم اور بارٹل ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے ہیں۔ ایڈم اب مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے اور بہت بیمار دکھائی دیتا ہے۔ مسٹر ارون ایڈم کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ہیٹی نے اس سے ملاقات سے انکار کر دیا ہے کیونکہ وہ بہت شرمندہ ہے۔ ایڈم کے پوچھنے پر مسٹر ارون اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ آرتھر بھی ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اس پر ایڈم کو بہت غصہ آتا ہے کہ آرتھر کے گناہ کی سزا بھی ہیٹی کو ہی مل رہی ہے۔ مسٹر ارون اسے تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے۔ چیپٹر 42 کا نام ہے دا مارننگ آف دا ٹرائل۔ بارٹل ایڈم کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اب ہیٹی کو پھانسی دی جانے والی ہے، کیونکہ اس کی یہ وجہ ہے کہ ہیٹی نے ہر بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، حتیٰ کہ ان باتوں کو بھی ماننے سے انکار کر دیا ہے جو کہ ثابت ہو چکی ہیں، جیسا کہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اس نے کسی بچے کو جنم ہی نہیں دیا۔ چیپٹر 43 کا نام ہے دا ورڈکٹ۔ جیسے ہی ایڈم کورٹ روم میں داخل ہوتا ہے، اس کی پہلی نظر ہیٹی پر پڑتی ہے۔ ایڈم کے لیے وہ ابھی بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ دو گواہ پیش ہوتے ہیں اور شہادت دیتے ہیں۔ پہلا گواہ یہ کہتا ہے کہ ہیٹی نے اپنے گھر پر بچے کو جنم دیا اور اگلے دن اسے لے کر بھاگ گئی، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ ہیٹی نے اس بچے کو تقریباً آدھا دفن کر دیا تھا اور بھاگ گئی تھی، لیکن اچانک اس کے سامنے کانسٹیبل آ گیا۔ یہ کیس چونکہ کلیئر تھا، اس لیے جج فوراً موت کی سزا سنا دیتا ہے۔ ہیٹی چیخ مارتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے اور اسے کورٹ روم سے باہر لے جاتے ہیں۔ چیپٹر 44 کا نام ہے آرتھرز ریٹرن۔ آرتھر لیورپول سے اپنے گھر کی طرف واپس آتا ہے۔ وہ بہت خوش ہے کیونکہ اسے یہ خبر ملی تھی کہ ہیٹی اور ایڈم کی شادی ہونے والی ہے، اور اس نے یہی سوچا ہے کہ ایڈم نے ہیٹی سے شادی کر لی ہوگی۔ اب وہ سوچتا ہے کہ ہیٹی سے اس کی جان چھوٹ گئی ہے، اس لیے وہ اپنی نئی زندگی شروع کرے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ چیز پر پہنچتا ہے تو اس کی ملاقات آنٹ لیڈیا سے ہو جاتی ہے، جو کہ اس کے باپ اولڈ اسکوائر کی ڈیتھ کا افسوس کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں جاتا ہے جہاں مسٹر ارون کا لیٹر پڑا ہوتا ہے، جس میں ہیٹی کے بارے میں پوری کی پوری کہانی بیان کی ہوئی ہے۔ اس کی تمام خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھتا ہے اور اسٹونیشن کی طرف بھاگتا ہے۔ چیپٹر نمبر 45 کا نام ہے ان دا پریزن۔ ٹرائل کے بعد شام کے وقت وہاں ڈائنا سے بھی اس کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے گلے ملتی ہیں۔ ڈائنا اسے کہتی ہے کہ کنفیشن کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ کنفیشن ہی دے دے۔ اس کے بعد وہاں تمام عورتیں ہیٹی کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ چیپٹر نمبر 46 کا نام ہے دا آرٹس آف سسپینس۔ اگلی صبح ڈائنا ایڈم کو بتانے آتی ہے کہ ہیٹی کو اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندگی ہے۔ ایڈم اسے کہتا ہے کہ وہ کل صبح اس سے ملنے آئے گا۔ چیپٹر نمبر 47 کا نام ہے دا لاسٹ مومنٹ۔ ایڈم ہیٹی کے سیل میں آتا ہے تو ہیٹی ڈائنا پر جھکی ہوتی ہے اور وہ ایڈم سے معافی مانگتی ہے۔ وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور خود بھی رونا شروع کر دیتا ہے، اور وہاں پر وہ ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں۔ وہ ایڈم سے کہتی ہے کہ وہ آرتھر کو بھی بتا دے کہ اس نے اسے بھی معاف کر دیا ہے۔ جیسے ہی ڈائنا اور ہیٹی گیلوز یعنی پھانسی گھاٹ تک پہنچتی ہیں تو ہجوم میں سے اچانک ایک چیخ کی آواز بلند ہوتی ہے۔ آرتھر وہاں پر سزائے موت کا معافی نامہ لے کر پہنچ جاتا ہے۔ چیپٹر نمبر 48 کا نام ہے انادر میٹنگ ان دا ووڈ۔ اگلی شام چیز میں ایڈم اداسی اور پریشانی کے عالم میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ وہاں اچانک اس کی آرتھر کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے۔
اور وہ دونوں ہربیٹیج میں گفتگو کے لیے چلے جاتے ہیں۔ آرتھر ایڈم کو بتاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ افسردہ ہے، اس لیے اب وہ دوبارہ آرمی جوائن کرنے کے لیے جا رہا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ایڈم اور پوائزرز یہ علاقہ چھوڑنے والے ہیں کیونکہ یہاں پر انہیں بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ ان سے پہلے خود ہی اس علاقے کو چھوڑ کر آرمی جوائن کر لے گا۔ پہلے تو ایڈم کو بہت غصہ آتا ہے، لیکن آرتھر اس کے غصے پر قابو پا لیتا ہے۔ ایڈم کی ڈائنا کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے جس میں وہ ہیٹی کی سچویشن کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ہیٹی اسے بتاتی ہے کہ اگرچہ موت سے تو وہ بچ گئی ہے لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ ایڈم ڈائنا کی بہت تعریف کرتا ہے کہ اس نے اس کو ہر حالت میں امید دلائی رکھی ہے۔ یہاں پر بک 5 کمپلیٹ ہوئی۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم بک 6 کو اور اس ناول کے تھیمز کو ڈسکس کریں گے۔ ان تمام لیکچرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر ایڈم بیڈ کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دیز لیکچرز۔